الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ میں آپ سے جنت کی درخواست کرتا ہوں اور ان اقوال اور اعمال کی جو جنت کی طرف نزدیک کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جنت کی درخواست کرنا سنت ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ سے جنت کی درخواست کرتا ہوں اور ان اقوال اور اعمال کی جو جنت کی طرف نزدیک کر دیں۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کی درخواست کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو پرواہ نہیں، دوزخ کی سخت بے ادبی ہے۔ ہم کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو پرواہ نہیں، دوزخ کی سخت بے ادبی ہے۔ ان لوگوں کو جنت دوزخ کی حقیقت معلوم نہیں، ورنہ سے ساری شیخی رکھی رہ جائے۔ جنت دیکھی نہیں نہ دوزخ دیکھی، ورنہ پتہ چل جائے۔ یعنی بس اوقات آدمی نادانی میں اپنے آپ کو اتنا بزرگ سمجھنے لگ جاتا ہے، مجھے جنت جہنم کی ضرورت نہیں، بس مجھے تو اللہ ہی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو جنت جہنم کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ یہ شیخی ساری کی دھری رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے جنت مانگی ہے، اور اللہ سے کہا اللہ میں آپ سے جنت کی درخواست کرتا ہوں ان اعمال و اقوال کی بھی جو مجھے جنت کے قریب کر دیں۔ فرمایا کہ اگر اعزاء احباب محبت نہ رکھیں تو اس سے راحت ہونی چاہیے کہ خدا تعالی نے غیر اللہ سے دل برداشتہ ہونے کا سامان فرما دیا۔ بعض اوقات سب جواب دے جاتے ہیں تاکہ آدمی جانے کہ محبت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اوقات آدمی خامخواہ اپنا دل خراب کرتا یار وہ بھی میرے ساتھ صحیح تعلق نہیں رکھتا، وہ بھی سیدھی منہ سے بات نہیں کرتا، وہ بھی مجھے اہمیت نہیں دیتا۔ تو میاں اس کی فکر نہ کرو، اس کی فکر نہ کرو، تمہارا معاملہ اپنے اللہ سے سیدھا ہونا چاہیے، اور مخلوق کے ساتھ اپنی طرف سے اچھے اخلاق سے پیش آتے رہو۔ پھر بھی اگر لوگ محبت نہ دیں تو آپ کو اللہ اپنی محبت کے لیے خاص کر رہا، اپنے تعلق کے لیے خاص کر رہا ہے، تو پھر یہ چیز آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو، پھر یہ چیز آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو۔ دنیا میں پوری راحت کی تو آدمی ہوس ہی نہ کرے، دنیا میں پوری راحت کی تو آدمی ہوس ہی نہ کرے، ورنہ تو پریشانی رہے گا۔ دنیا میں پوری عافیت کی تو آدمی ہوس ہی نہ رکھے، خواہش ہی نہ رکھے، ورنہ تو آدمی پریشان ہی رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں پوری عافیت رکھی ہی نہیں ہے۔ اگر اس فکر میں رہے گا بس سب سیٹ رہے تو پھر ہمیشہ ہی اپسیٹ رہے گا، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ اپسیٹ رہے گا۔ اور اگر یہ ہو کہ بھائی جو اللہ کی طرف سے ہے اس پہ اللہ کا شکر ہو، اللہ سے عافیت مانگتا رہے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ تو اس کی تو ہوس ہی نہ ہو کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، اسے پوری عافیت مل جائے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا اس کے لیے بنائی ہی نہیں ہے، یہ دنیا کی فطرت میں نہیں ہے۔ یہاں تو ملے جلے حالات آتے رہیں گے، ملے جلے حالات آتے رہیں گے۔ آدمی اپنے آپ کو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہے، ورنہ بڑا پریشان ہو جاتا یہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا۔ ارے میاں ہوگا، دنیا میں رہتے، جنت میں نہیں رہتے، دنیا میں رہتے ہو جنت میں نہیں رہتے، جنت میں نہیں ہوگا، یہ دنیا میں تو ہوگا، تو پھر پریشان کیوں ہو رہا ہو؟ دنیا میں تو ملے جلے یہ حالات آئیں گے، اوپر نیچے، بخار، صحت، بیماری، تکلیف، سب چلتا رہے گا۔ تو دنیا میں رہ رہے ہو، جنت میں نہیں رہ رہے۔ تو فرمایا دنیا میں پوری راحت کی تو آدمی ہوس ہی نہ کرے، پریشانی تو جنت ہی میں پہنچ کر ختم ہوگی، پورا آرام تو آخرت ہی میں ملے گا۔ جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو وہ مصیبت نہیں، وہ تو اللہ کی رحمت کی شکل ہے۔ سبحان اللہ۔ جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو وہ مصیبت نہیں، صورت زحمت کی ضرورت ہے، صورت زحمت کی اور مصیبت کی ضرور ہے، حقیقت میں وہ رحمت ہے، حقیقت میں وہ رحمت ہے۔ اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بس اوقات ماں بچے کے کمر پہ صابن لگا رہی ہوتی ہے اور بچہ چیخ رہا ہوتا ہے،
بچہ چیخ رہا ہوتا ہے، پانی ڈال رہی ہوتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، دیکھنے یار کیا زیادتی ہو رہی ہے. لیکن آپ سبھی جانتے ہیں بھائی، صورت تکلیف کی ضرورت ہے، ضرور ہے، سردی میں نہلا رہی ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے لیے یہ رحمت ہے، راحت ہے. صاف ستھرا ہو جائے گا، صاف ستھرا لگے گا. ڈاکٹر صاحب پیچھنے لگاتے ہیں، ہاں بظاہر جسم کٹ رہا ہے، ٹانکے لگ رہے ہیں، بظاہر بڑی عجیب سے، لیکن آپ کہتے ہیں شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرا جسم پہلے کاٹا، بڑی مہربانی آپ کی. فیس بھی دیتا ہے. کیوں؟ پتہ ہے صورت زحمت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں صحت ہے، اس میں صحت ہے. تو میرے عزیزو، ایسی بہت ساری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں جو دیکھنے میں مصیبت ہوتی ہیں، حقیقت میں وہ مصیبت نہیں ہوتی. یہ بندہ ان مزوں میں پتہ نہیں کس طرف جا رہا تھا، تھوڑا سا اللہ کی طرف سے تھپڑ لگا، سیدھا ہو گیا مسجد کی طرف، آ گیا. کتنا رحمت ہو گئی. پتہ نہیں کتنی غفلت میں جا رہا تھا، اللہ کی طرف تھوڑا سا تھپڑ لگا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، کتنا ٹھیک ہو گیا. پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو کہ بس میں ہی ہوں، بس میں ہی میں ہوں. تھوڑا سا اللہ رب العزت نے ہاتھ مارا، ٹھیک ہے نا، اپنی جگہ پہ آ گیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ ہی اللہ. تو بظاہر دیکھنے میں وہ مصیبت لگتی ہے، لیکن جس سے آخرت بن رہی ہو وہ مصیبت نہیں. اور میرے عزیزو، جو مصیبت حقیقت میں رحمت ہو اس کی ایک بڑی نشانی ہے، جو مصیبت حقیقت میں رحمت ہو اس کی بڑی نشانی ہے کہ آدمی پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، پہلے سے زیادہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. یہ یقینی بات ہے کہ یہ مصیبت اس کی آخرت سنوارنے کے لیے ہے، یہ مصیبت اس کی آخرت سنوارنے کے لیے ہے. پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، پہلے سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر، یہ تو پھر مزید مزے، پھر تو یہ مزید مزے. تو فرمایا کہ بھائی جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو وہ مصیبت نہیں، البتہ دعا ہمیشہ عافیت کی کرنی چاہیے کہ وہ نعمت ملے جس کا تحمل ہو سکے. مصیبت رحمت بھی بنتی ہے، مصیبت آخرت بھی بناتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں. عافیت کی برکت سے کیا ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے لیکن آدمی بڑا تحمل اختیار کرتا ہے، بڑا صبر کرتا ہے، بڑا مطمئن رہتا ہے. تو یہ بھی عافیت ہے، یہ بھی عافیت ہے، یہ بھی عافیت ہے. تو ہمیشہ عافیت مانگتے رہنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ سے عافیت مانگتے رہتے. اللہ عافیت کا، بڑے کمزور لوگ ہیں، اللہ عافیت نصیب فرما دے. اور یہ ایسی پیاری دعا ہے، عافیت سب چیزیں آ جاتی، ایمان میں عافیت، صحت میں عافیت، اولاد میں عافیت، گھر میں عافیت، زندگی عافیت کی، موت عافیت کی. ہاں عافیت اللہ نصیب فرما دے، اللہ عافیت نصیب فرما. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی اللہ سے آدمی بات کرتا ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھا، دلی دیر میں اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما. کسی کو پریشانی میں دیکھا، دلی دیر میں اللہ عافیت نصیب فرما. ہاں چلتے پھرتے سڑک پہ کسی کو تکلیف میں دیکھا، مصیبت، اللہ عافیت نصیب فرما. بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. ایک تو بندے کو اپنی بندگی کا ہر وقت احساس رہتا ہے کہ میں بڑا محتاج ہوں، بڑا محتاج ہوں. بندگی کا جو کبر گندگی ہے نا، اس سے آدمی کی بڑی صفائی ہوتی ہے. جب بندہ ہر وقت اللہ کے سامنے محتاج بن کے بھیک مانگتا رہتا ہے نا، تو بڑی طبیعت صاف ہوتی ہے، بہت طبیعت. اللہ عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ سے عافیت مانگتا ہے. کمزور لوگ ہیں، اور انشاءاللہ میرے عزیزو کسی گھڑی کوئی مقبولیت کی وقت ہے اور آپ نے دل سے مانگا، کیا پتا ساری زندگی آپ کی عافیت سے بھر جائے، ساری زندگی آپ کی عافیت سے بھر جائے. تو مصیبت بھی جن آخرت بناتی ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے اللہ سے عافیت ہی مانگتے رہنا چاہیے. فرمایا مصیبت کو ہلکا کرنے کی تدابیر یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ مصیبت تھوڑی ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں، سزا تھوڑی ہے، میرے جرم زیادہ ہیں، میرے جرم زیادہ ہیں. اللہ نے سستا چھوڑا، میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا.
اللہ نے سستا چھوڑا، میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا. تو اس کی برکت سے بھی مصیبت ہلکی ہوتی ہے. تو مصیبت کو ہلکا کرنے کی تدابیر یہ ہے اپنے گناہوں کو یاد کرے. ہم اپنی نیکیوں کو یاد کرتے، ہم اپنی بزرگی کو یاد کرتے، اتنے بڑا بزرگ، اتنا بڑا نیک، پھر بھی مصیبت آ رہی ہے. ہمارے گھر میں تو سارے نمازیں پڑھتے ہیں، سبھی یہ کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں مصیبت، تو اور زیادہ مصیبت ہو جائے گی. ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کمزوریوں کو یاد کریں، اور پھر یہ خیال آئے کہ اللہ تو نے ہلکا چھوڑ دیا، سستا چھوڑ دیا، ہلکا چھوڑ دیا، اور معاملہ ہمارے طرف سے تو بہت سنگین ہے. تو اپنے گناہوں کو یاد کرے. نمبر 2، مصیبت کے وقت مصیبت کے ثواب کو یاد کرے. اس پہ اللہ کیا دے گا، اس کو یاد کرے. مصیبت سے ایمان کی آزمائش ہے، اس کا خیال رکھے. ابدیت غالب ہو جاتی ہے، اور تکبر اور غرور کا جو میل ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے. آدمی کو اپنی حقیقت کا پتہ لگتا ہے. مصیبت کی برکت سے ابدیت واضح ہونے لگتی ہے. محتاج اور جو غرور اور تکبر اور غیر فہمی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے وہ میل ختم ہونے لگتی. مصیبت میں استحضار عظمت الہی کا ہوتا ہے کہ وہ بڑی ذات ہے. مسلمان کسی مصیبت میں ثواب سے محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مسلمان کسی مصیبت میں ثواب سے محروم نہیں ہوتا، اسے اجر ضرور ملتا ہے. تو جب یہ بات ہے تو پھر تو مصیبت میں کمائیے. بھائی آپ سے کوئی ہیرا لے لے، دکان پہ ہیرا لینے کے لیے آئے اور ساتھ آپ کو ڈالر دے دے اس کے بدلے میں، تو آپ روئیں گے؟ بلکہ کہ یہاں 2-3 ہیرے اور بھی لے جاؤ، ڈالر مل رہے ہیں اس کے بدلے میں. وہ 3 لے گا، 2-3 اور بھی لے جاؤ اس لیے کہ ڈالر مل رہے ہیں. تو جب یہ خیال آ جائے کہ ہیرے دینے سے قیمتی چیز آ رہی ہے ڈالر، تو دیتی ہوئی خوشی ہوتی ہے، غم نہیں ہوتا. جب مسلمان کو یہ یقین آ جائے کہ کوئی نعمت جا رہی ہے لیکن اس کے بدلے میں قیمتی چیز اجر مل رہا ہے، تو پھر غم نہیں ہوتا، اطمینان ہوتا ہے. کوئی نعمت جا رہی ہے لیکن اس سے زیادہ قیمتی چیز مل رہی ہے، اجر و ثواب، ہاں، تو پھر غم نہیں ہوتا، پھر اطمینان ہوتا ہے، پھر شکر ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے. تو کوئی چیز جا رہی ہے تو اس سے قیمتی چیز آ رہی ہے میاں، اجر و ثواب. تو جتنا اس کو سوچے گا، جتنا اس کا استحضار کرے گا، مصیبت کا درد ہلکا ہو جائے گا. اس کو سوچے، اس پہ بڑی قیمتی چیز مل رہی ہے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی سونا خریدا ہو کسی نے اور ڈالر زیادہ دیے ہو اور ہو رہا ہو. ہاں، آج غم سے گھر میں آ رہا ہو نا، بڑا خوش. بلکہ ہماری نمازوں میں خوشبو اس دن زیادہ ہوتا ہے، عبادت میں توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح میرے عزیزو، جب مسلمان کو یقین ہو جائے کہ اجر و ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ، پھر اس کی عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے. خوش ہوتا ہے میرا اللہ نے مجھ سے پیار کیا ہے اور مجھے اللہ رب العزت نے قیمتی چیز دی ہے. بس میرے عزیزو، دین تو بڑا مزے کا ہے، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں آ جائے. سچی بات ہے، دین کی حقیقت تو اتنے مزے کی ہے نا، اللہ ہمیں نصیب فرما دے اس کا حصہ، دنیا جنت بن جائے گی. ایسے مزے کی دین ہے، ایسے مزے کے مسلمان کی زندگی ہے. یہ مسلمان غمگین ہو اور مسلمان دنیا میں پریشان حال رہے، نہ، یہ مسلمان کے شان کے خلاف ہے. یہ مسلمان کے شان کے خلاف ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان کا تو دنیا میں نقصان ہوتا ہی نہیں. فرماتے میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان کا تو دنیا میں نقصان ہوتا ہی نہیں. اسی معنی میں کہ کوئی مصیبت آئی، اللہ نے اس سے بہتر چیز اسے دے دی، تو نقصان کہاں سے ہوا؟ لیکن اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے اور آخرت کی زندگی
سامنے اللہ اس کا استحضار نصیب فرما دے، کیونکہ یہ سارے اجر و ثواب کی کرنسی تو وہاں چلے گی، یہ ساری کرنسی تو وہاں چلے گی۔ جتنا اس زندگی کی اہمیت، استحضار، عظمت ہوگی نا، تو اس کرنسی کی بھی اہمیت ہوگی، پھر خوشی ہوگی۔ ورنہ آج کا مسلمان کیا کہتا ہے، یار وہاں دیکھی جائے گی، بس یہاں سیٹ ہونا چاہیے، یوں کہتا ہے، وہاں دیکھی جائے گی، یہاں صحیح ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس زندگی کی اہمیت نہیں، عظمت نہیں، تو اس اجر و ثواب کی کرنسی کی اہمیت بھی نہیں، اس لیے خوشی نہیں ہوتی، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں چلا گیا، یہ کیوں چلا گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ تو اس زندگی کی عظمت ہو، استحضار ہو، اور اجر و ثواب کی کرنسی کا یقین ہو، سبحان اللہ، پھر مصیبت نہیں رہتی، پھر تو بڑا ہلکا پھلکا رہے گا اور ہر وقت اطمینان سے رہے گا۔ تو اس کا یقین آ جائے۔ بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ بیماری میں کرنے کو خلاف صبر سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ اللہ کرتے ہیں تاکہ قوت قلب ظاہر ہو، مگر یہ معرفت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ اللہ مظہر الوہیت ہے اور مظہر عبودیت ہے۔ سبحان اللہ۔ آزمائش، تکلیف میں اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کو پیش کرنا، یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، ہاں یہ تو عبودیت ہے۔ اللہ میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، لیکن دل مطمئن ہو، خالق کا فیصلہ ہے تو، رحیم کا فیصلہ ہے تو رحمت ہی ہوگی، لیکن اس میں اور تکلیف کا اظہار کرنا یہ بزرگی کے خلاف نہیں، بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ فرمایا عبادات صرف نفلی ہی پڑھنے کا نام نہیں، اللہ کی خاطر دوستوں کی دل جوئی اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ جب اللہ رب العزت مزاج سنوار دیتا ہے، طبیعت سنوار دیتا ہے اور ہر کام اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے، تو پھر دوستوں سے باتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں، میل جول بھی عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن بھائی یہ انہی کے لیے ہے جن کی عبادت بھی عبادت ہو، ہمیں تو عبادت میں بھی اللہ کا خیال نہیں رہتا۔ ہاں جب طبیعتیں صاف ہو جاتی ہیں، اللہ کا ہر وقت استحضار اور دھیان ہوتا ہے اور ہر کام اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے، تو پھر دوستوں سے دلجوئی کے لیے باتیں کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے لیے دوستوں سے تعلقات کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، کبھی انہیں شکوہ اور شکایت نہیں ہوتی ان سے۔ جہاں اغراض آتے ہیں، جہاں مفادات آتے ہیں، وہاں شکوے شکایت ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کے لیے آپ کا تعلق اس سے ہے، وہاں پھر شکوے شکایت نہیں ہوتی کہ آپ نے تو ہمارے ایسا کیا نہیں، آپ نے تو ہمیں دیا نہیں، آپ نے ہمیں بلایا ہی نہیں، آپ نے تو ہمیں ایسا ایس کیا ہی نہیں۔ تو یہ شکوے شکایت وہاں جہاں طبیعت اندر آ جاتی ہے، بیچ میں نفسانیت بیچ میں آ جاتی ہے، اور جہاں اللہ کے لیے ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی خاطر، پھر وہاں شکوے شکایت نہیں رہتے، وہاں میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور سبھی سے اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ بھائی ہمیں دین کی حقیقت نصیب فرما دے، دین کی سمجھ نصیب فرما دے، ہر آن اپنا دھیان، اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما، دین کی حقیقت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان والی صفات نصیب فرما، اے اللہ ایمان کا نور نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورے دین پہ آنا آسان فرما، پوری زندگی میں ہر لمحے اپنا دھیان نصیب فرما، زندگی کی ہر گھڑی اپنا استحضار نصیب فرما۔ اے اللہ باطنی ظاہری گناہوں سے پاک فرما، آسانیاں کے آسانیاں پر فرما، پورے دین پہ چلنا میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارا ظاہر باطن پاک صاف فرما، اے اللہ ہمارا ظاہر باطن پاک صاف فرما، ہماری خلوت جلوت ہے اللہ اپنے فضل سے پاک صاف فرما دے،
فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ گناہوں سے محفوظ فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، اہل دین کی، اہل مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں سے، ظالموں سے، شریروں سے محفوظ فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا